حارث قذاب دمشقی۔ جو شخص بھوکا رہے، کم سوئے، کم بولے اور نفس کشی اختیار کر لے، اس سے بعض دفعہ ایسے افعال صادر ہو جاتے ہیں جو دوسروں سے نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ اہل اللہ میں سے ہوں تو ان کے ایسے افعال کو کرامات کہتے ہیں، اور اگر اہل کفر یا گمراہ ہوں تو ان کے ایسے فعل کو استدراج کہتے ہیں۔ حارث قذاب بھی اپنی ریاضت و مجاہدات اور نفس کشی کی بدولت ایسے افعال کرتا تھا، مثلاً یہ لوگوں کو کہتا کہ آؤ میں تمہیں دمشق سے فرشتوں کو جاتے ہوئے دکھاؤں۔ چنانچہ حاضرین محسوس کرتے کہ نہایت حسین و جمیل فرشتے بصورت انسان گھوڑوں پر سوار جا رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو موسم سرما میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں موسم سرما کے پھل کھلاتا تھا۔ اس کے گمراہ کن افعال اور شعبدوں کی شہرت آس پاس پھیل گئی اور اس بدبخت نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ خلق خدا کو گمراہ کرتے ہوتے دیکھ کر ایک دمشقی رئیس قاسم بن بغیرہ اس کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ تم کس چیز کے دعوے دار؟ حارث بولا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس پر قاسم نے کہا، اے دشمن خدا، تو بالکل جھوٹا ہے۔ حضرت خاتم المرسلین کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر قاسم سیدھا خلیفہ وقت عبد المالک بن مروان کے پاس گئے اور سارا ماجرا سنا دیا۔ عبد المالک نے حارث کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن اس دوران وہ بیت المقدس کی جانب فرار ہو چکا تھا اور وہاں پہنچ کر اس نے اعلانیہ اپنی جھوٹی نبوت کا آغاز کر دیا۔ بصرہ کے ایک شخص نے اس سے ملاقات کی اور بہت دیر تک تبادلہ خیال کے بعد سمجھ گئے کہ یہ جھوٹا نبی ہے، تاہم اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس کا اعتماد حاصل کیا، اور کچھ عرصے بعد خلیفہ کے دربار میں پہنچ کر سارا قصہ بیان کرنے کے بعد حارث کی گرفتاری کے لیے 20 سپاہی لے کر پھر بیت المقدس پہنچ گئے اور موقع ملتے ہی حارث کو زنجیروں میں باندھ لیا۔ بیت المقدس سے بصرہ تک راستے میں حارث نے شیطانی طاقتوں کے ذریعے 3 سے زائد بار اپنی زنجیریں کھلوائیں، مگر یہ شخص جس نے گرفتار کیا تھا وہ کسی طور پر مرود نہیں ہوئے اور جھوٹے نبی کو خلیفہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ خلیفہ کے دربار میں بھی حارث نبی ہونے کا دعویٰ دار رہا، جس پر خلیفہ نے محافظ کو نیزہ مارنے کا اشارہ کیا، لیکن پہلے سے نیزے کے وار نے اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں کیا، جس پر اس کے حواریوں کی باتیں کھل گئیں۔ پھر خلیفہ عبد المالک نے محافظ سے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نیزے کا وار کرو۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر نیزہ مارا تو وہ حارث کے جسم کے پار ہو گیا اور یوں یہ جھوٹا نبی بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ حارث کی شیطانی کرامات، زنجیروں کے کھلنے اور فرشتوں کے نظر آنے سے متعلق علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الفرقان بین الاولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان میں لکھا ہے کہ حارث کی زنجیریں کھولنے والا اس کا کوئی موکل یا شیطان تھا، اور فرشتوں کو جو گھوڑوں پر سوار دکھایا وہ فرشتے نہیں جنات تھے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا اور پلیز کمنٹس کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں۔ شکریہ۔